بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا خاتم النبین. السلام علیکم. سورسز آف پروٹیکشن. قرآن پاک کی حفاظت کے پروٹیکشن کے جو سورسز ہیں وہ کون سے ہیں؟ 3 سورسز ہیں. دیٹ از اللہ حفظ کرنا، اس کو میمورائزیشن، کتابت رائٹنگ، جمع و تدوین، کمپائلیشن اکارڈنگ ٹو دا پرسکرائبڈ آرڈر، پرسکرائبڈ آرڈر کے مطابق کمپائل کرنا. یہ سٹارٹ میں کیا جاتا تھا، یعنی کہ جب صحابہ کے دور کے بعد، تبع تابعین کے دور کے بعد زیادہ تھا. اور کتابت تو اب تو آپ کو پتہ ہے پبلیکیشن کیسے ہوتی ہے، اور سارا قرآن پاک الحمدللہ بالکل ایز اٹ از ہم تک پہنچتا ہے. اور تیسرا جو حفظ ہے، میمورائزیشن، یہ اسٹل ناؤ اب زیادہ یوز میں آتا ہے. اس کو پڑھتے ہیں. دا قرآن واز ناٹ ریویلڈ ایٹ آل ونس. قرآن پاک سارا کا سارا ایک بار نازل نہیں ہوا، بٹ کنٹینیو ٹو بی ریویلڈ لٹل بائی لٹل اوور اے پیریڈ آف 23 ایئرس. 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے. 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا. دس از این امپورٹنٹ MCQs. The Holy Prophet, peace be upon him, gave duty to some of the companions to write the revelation. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کی، کچھ کمپینینز کی، کچھ اپنے ساتھیوں کی، صحاب کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی. کیا ساتھی نہیں بلکہ سارے کمپینین ویسے ساتھی ہوتا ہے، لیکن ادھر تو حضور کے غلام آئیں گے نا صحابہ، کہ ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ وہ ریویلیشن کو، یعنی کہ جیسے ہی وہی آتی، کچھ بھی آتا وہ لکھ لیتے. وہی 1 آیت 2 آیت 3 آیتیں یا جتنا بھی نازل ہوتا ہے حصہ وہ لکھ لیتے تھے اس کو. Whenever a verse of the Quran was revealed, جب قرآن کی ایک آیت نازل ہوتی, the Holy Prophet, peace be upon him, would call the scribes of revelation and write that verse down. تو حضور ان کو بلاتے جن صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، اور ان سے فرماتے کہ یہ ورس کو، اس آیت کو لکھ لو. The Holy Prophet, peace be upon him, would also guide about the place of the revealed verse in Quran. اور یہ بھی فرماتے کہ یہ اس آیت کو اس جگہ پہ لکھ لو. Place of the revealed verse، اس آیت کی جگہ، یعنی کہ اس صورت میں اس نمبر پر اس آیت کو لکھنا ہے. یہ بھی حضور ارشاد فرماتے ہیں. نیکسٹ از قرآنی کمپائلیشن ڈیورنگ دا پروفٹس لائف، پروفٹس پیس بی اپان ہم لائف. حضور کی زندگی میں جو قرآن کی کمپائلیشن ہوئی، یعنی کہ جمع تدوین جس کو کہتے ہیں. Since the noble Quran was not revealed all at once، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن سارا کا سارا ایک بار نازل نہیں ہوا. On the contrary، اس کے اپوزٹ بات یہ ہے، different verses from it used to have been revealed as and when appropriate therefore. مختلف آیات، یعنی کہ جب جس آیت کی ضرورت ہوتی، جو سچویشن پیش آتی، اس کے مطابق اللہ پاک کے احکامات نازل ہوتے. It was not possible from the very beginning to write and preserve it in a book form. اس لیے اب اس وقت یہ پاسبل نہیں تھا، کبھی کسی سورہ کی کوئی آیت نازل ہوتی، کبھی کسی سورہ کی کوئی آیت نازل ہوتی، تو یہ پاسبل نہیں تھا کہ ایک پریزرو فارم، ایک بک کی فارم میں لکھتے جائیں. So during the initial stage of Islam, major emphasis was laid on memory as a means of preserving the noble Quran. تو انیشیل سٹیج پہ شروع میں اسلام کے جو پہلے کے ابتدائی دنوں میں اس چیز پر زور دیا گیا کہ اس کو میمورائز کر لیا جائے، میموری کے ذریعے پریزرو کیا جائے، یعنی کہ صحابہ کرام اس کو یاد کر لیتے تھے. وین وہی ریویلیشن، وہی کہتے ہیں ریویلیشن کو، used to come in the very beginning، وہی جب آیا کرتی، the Holy Prophet, peace be upon him, and would tend to repeat its words instantly so that they would be memorized well enough. کیا کرتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے جو الفاظ ہیں وہی کے، جو آئے مبارکہ ہوتی اس کو تلاوت فرماتے تاکہ اصحاب سن لیں اور وہ یاد کر لیں اس کو فوراً سے. Thereupon Allah Almighty directed him through the verses of Surah Al-Qiyamah that he need not repeat words in a hurry immediately as wahi came. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس امر سے آگاہ تھے، وہ ویسے تو وہ سب کچھ ظاہرہ جانتے ہیں، تو حضور یہ کہ مطلب ایک وہی آنا ایک اتنی بڑی ذمہ داری ایز ہم اس کو لے سکتے ہیں کہ حضور ویسے ہی ہمیشہ اپنی امت کے لیے پریشان رہے ہیں. تو اب وہ جب وہی آتی نا، جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے، فوراً سے اپنی زبان مبارک سے وہ تلاوت فرماتے، فوراً سے امیڈیٹلی، ہری میں، ہری ورڈ یوز ہے نا، فوراً سے، ہری امیڈیٹلی تلاوت فرماتے، اور تاکہ صاحب یاد کر لیں، اور پھر ان کے پارٹ پہ جو سارا کا سارا امت کا وہ حق ہے وہ ادا ہو جائے، اس لیے جلدی سے مطلب ہری میں تلاوت فرماتے. تو اب سورہ جب اللہ پاک نے اپنے محبوب کی ادا دیکھی، پھر سورہ قیامہ کی کچھ آیتیں نازل ہوئی، وہ ہم نے پیچھے پڑھی بھی ہیں کہ آپ اللہ کے اوپر ہے اس کو آپ کے دل میں محفوظ کرنا اور آپ کی زبان پہ جاری کرنا، اس لیے آپ ہری امیڈیٹلی نہ فرمایا کرے یا محبوب کہ آپ اس مشقت میں نہ پڑھا کیجئے، کہ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کے دلوں میں، یعنی کہ اصحاب کے دلوں میں بھی اس کو کر دے، یاد کرا دے، اور زبانوں پہ بھی جاری کر دے، اور آپ کی زبان مقدس پہ بھی جاری فرما دے. Allah Almighty would himself endow him with a memory that he will be unable to forget the words of the wahi once its descending has been completed.
کہ وہی کی جو بھی جب وہ ڈیسینڈ ہوتی یعنی کہ وہی جب اترتی کمپلیٹ ہو جاتی تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ویسے قلب اطہر پہ نازل ہوتی تھی نا وہی، تو حضور کو تو ویسے ہی وہ مطلب میمورائز ہو جاتی، تو لیکن اصحاب بھی اس کو پھر بعد میں یاد کر لیتے. سو اٹ واز دا مومنٹ آف دا قرآنک ورس وڈ کم ٹو ہم they would be committed to his memory the next moment. تو جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وہی نازل ہوتی نیکسٹ مومنٹ مطلب فوراً سے ہی وہ حضور اس کو میمورائز ہو جاتی تھی. Thus the blessed chest of the holy prophet، اس لیے جو حضور کا سینہ اطہر ہے was the most protected vault of the noble قرآن. ظاہر ہے قلب اطہر پر قلب منور پر جب وہی نازل ہوتی تو سینہ اقدس پر نازل ہوتی تھی نا حضور کے دل پر، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ سب سے اچھی جگہ ہے جہاں قرآن سب سے محفوظ ترین جگہ ہے قرآن محفوظ کرنے کی اس وقت یعنی کہ حضور کی ظاہری حیات میں. in which there was no chance of even some common mistake. Definitely mistake کا تو چانس ہی نہیں ہے، نہ ایڈیٹنگ کا نہ الٹرنیشن کا. Moreover, as a matter of additional precaution, he used to recite the Quran before angel Jibrail every year during the month of Ramzan. ہر رمضان حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو یہ شرف بخشتے تھے کہ وہ جبرائیل امین کے سامنے حضور تلاوت فرماتے تھے. یہ تو جبرائیل کی وہ سعادت تھی نا کہ وہ حضور کی زبان مقدسات سے قرآن کی آیتیں سنتا تھا. And the year he left his mortal world, he completed a cumulative review of Quranic recitation, though twice with Jibrail. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کا آخری سال تھا یعنی کہ اس دنیا میں ظاہری وصال سے پہلے جو آخری سال تھا اس وقت حضور نے یہ 2 بار یعنی کہ ٹوائس یہ لکھا ہوا ہے کہاں گیا یہ دا مولٹر کمپلیٹیو ریویو آف دا قرآن ٹوائس ود جبرائیل. ہاں تو قرآن کا دور ٹوائس کیا. اس کو ریویو کا یہ مطلب ہے اس کو دور کرنا قرآن کا دورہ قرآن. آپ میں سے کچھ حافظ بچے ہونے کو تو پتہ ہوگا اور جنہیں نہیں پتہ تو یہ اس طرح دورہ اس طرح یعنی کہ آپ دور کر رہے ہیں نا تو ایک آیت آپ پڑھیں گے ایک آیت سامنے والا پڑھے گا. تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ یوں دور فرماتے تھے قرآن کا. تو جب آخری سال تھا ظاہری حیات طیبہ کا تو اس وقت جو یہ دور تھا ٹوائس ہوا یعنی کہ 2 بار دور فرمائے قرآن کا. Hundreds of companions freeing themselves from all other concerns. بہت سے صحابہ کرام سینکڑوں کے حساب سے انہوں نے خود کو اور کنسرن سے باقی مقاصد سے فری کیا ہوا تھا. had devoted their whole lives for this purpose. انہوں نے اپنی پوری زندگیاں اس مقصد کے لیے ڈیووٹ کی ہوئی تھی. not only did they memorize the Quran but also went on repeating it within their nightly prayers. کیا کرتے تھے نہ کہ وہ صرف قرآن یاد کرتے تھے صحابہ کرام بلکہ اپنی رات کی جو نمازیں ہیں یعنی کہ تہجد کی نماز میں قیام اللیل میں اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. when someone migrated from مکہ المکرمہ جب کوئی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ آتا and came to مدینہ الطیبہ یعنی کہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جاتا says سیدنا زید ابن ثابت حضرت زید بن ثابت کو کہتے ہیں کہ the holy prophet peace be upon him and would entrust him to one of us that he could teach Quran to newcomers. کیا ہوتا کہ جب بھی کوئی یوں ہجرت کر کے آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کسی صحابی کی کسی انصاری صحابی کی انصار میں سے انصار یعنی کہ جو مدینہ کے پہلے تھے کچھ مہاجر تھے نا جو مکہ سے آئے تھے تو جو مدینہ کے رہنے والے مسلمان تھے ان کو انصار کہتے ہیں انصاری جس کو کہتے ہیں اردو میں. اچھا ان میں سے کسی کی حضور ڈیوٹی لگا دیتے یہ کہ وہ آنے والے کو جو ہے وہ قرآن یاد کروائے. The mosque of the Prophet was so filled with voices generated by learners and teachers of the Quran that the Prophet peace be upon him had to ask them to lower their voice so that mistakes are not made. یعنی کہ اس وقت قرآن کا اتنا ذوق و شوق تھا صحابہ کے درمیان کہ کہا جا رہا ہے کہ جو مسجد نبوی تھی وہ گونج اٹھتی تھی قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والوں کی آوازوں سے. تو حضور یہ حکم فرماتے کہ اپنی آوازوں کو کم رکھو تھوڑا سا کیوں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ مکس نہ ہو جائے کوئی مسٹیک نہ ہو جائے. اس کی وجہ سے حضور کو حکم فرماتے کہ اپنی آوازیں لوور کر لو کم کر لو. In short, memorization of the Holy Quran was given more emphasis in early Islam as this was the only protected and trustworthy method given the conditions of that time. اس لیے جو ارلی اسلام کا سٹیج تھی بگننگ آف اسلام قرآن کی جو میمورائزیشن ہے حفظ کرنے کو سب سے زیادہ اچھا طریقہ سمجھا جاتا تھا ٹرسٹ وردی میتھڈ سمجھا جاتا تھا محفوظ کرنے کا پریزرو کرنے کا. The reason is that the number of people who could read or write was very limited in those days. کیونکہ جو لوگ پڑھ لکھ سکتے تھے اس وقت وہ بہت کم تھے. The means of publishing books such as the printing press etc. were not available.
پبلش کرنے کا طریقہ، پرنٹنگ پریس، یہ تو اس وقت اویلیبل بھی نہیں تھا. Therefore, in that situation, if writing was taken to be sufficient, it would have neither been possible to spread out the Quran. کیا ہوتا اگر صرف رائٹنگ کو سفیشینٹ سمجھا جاتا، صرف لکھ لیا جاتا قرآن کو پرزرو کرنے کے لیے، تو یہ واقعی ممکن نہیں تھا کہ اس طرح پھیلایا جاتا اس کو. اس لیے موسٹ اپروپریٹ ویز آف پرزرویشن یوز کیے گئے. صحیح البخاری ود فتح الباری پیج نمبر 36 اور یہ والیوم 9، یہ یہاں سے یہ لیا گیا. یہ 2 جہاں پہ لکھا ہوا ہے نا، یہ دیکھیں یہ 2 یہاں پہ اس میں ڈھونڈے 2 کہاں ہے، یہ 2 ہے. یہ یعنی کہ یہ جو بات ہے نا کہ دور آخری جو حضور کی ظاہری حیات طیبہ کا سال تھا، 2 بار قرآن کا دور جبریل امین کے ساتھ فرمایا، تو یہ بات وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو لیا گیا یہ صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں ود فتح الباری. صحیح بخاری آپ کو پتہ ہے کہ حدیث مبارکہ کی بک ہے فتح الباری بھی، اور یہ پیج نمبر 36 والیوم نمبر 9 میں سے یہ لیا گیا، یہ بات جو لی گئی ہے. اوکے. قرآن آن این ایکسٹینسو اسکیل not to protect it reliably. یہ اوپر والی بات کا واقعہ ہے کہ اس ایکسٹینسو اسکیل پہ یعنی کہ اتنی وسعت کے ساتھ اس کو پروٹیکٹ کرنا اور پھیلانا پھر اتنا پاسبل نہ ہوتا کہ اگر صرف لکھنے پر ہی کافی سمجھا جاتا کہ لکھنا ہی صرف سفیشینٹ، رائٹنگ ہی سفیشینٹ کی جاتی ایٹ دا بگننگ اسٹیج. In its place, Allah Almighty had blessed the people of Arabia with a memory of such dimension that thousands of poetic lines would normally rest in the memory of one person after other. کہ حضور اللہ پاک نے جو عرب کے لوگ تھے عربیہ کے، ان کی میموری کو اتنی اس ڈائمینشن کے ساتھ اللہ پاک نے بنایا تھا کہ تھاؤزنڈس آف پوئٹک لائنس کے اس وقت نا زیادہ عرب میں شعرا کا زیادہ رواج تھا کہ شاعر جو ہے نا وہ کتابیں مطلب لکھتے تھے لائنس پوئٹری کی. تو وہ کہہ رہا ہے کہ ان کی میموری ایسی تھی کہ وہ تھاؤزنڈس آف پوئٹری کی جو لائن تھی نا، حالانکہ پوئٹری ایک جیسی وہ لائنز ہوتی ہیں وہ مکس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن وہ ان کو ساری ایسے یاد ہو جاتی، ان کی میموری اتنی اچھی تھی عربس کی. Ordinary run of the mill villagers would remember by heart their genealogies. Ordinary run of the mill villagers would remember by heart their genealogies and those of their families. جینیالوجیز کہتے ہیں نسب ناموں کو. کہتا عام طور پر جو دیہات کے بھی لوگ تھے نا انہیں بھی لمبے لمبے نسب نامے یعنی کہ فلاں بن فلاں بن فلاں، یہ لمبے لمبے نسب نامے یاد تھے اپنی فیملیز کے. اینڈ unbelievably enough even those of their horses. نہ صرف لوگوں کے بلکہ اپنے گھوڑوں کے بھی نسب نامے انہیں یاد تھے. اتنی اچھی میموری تھی اس کی ان کی. اس کا مطلب ہے therefore this power of memory was well utilized for the conservation and protection of the noble Quran, and it was through it that the verses and chapters of noble Quran reached all over into far corners of Arabia. تو کیا ہوا ان کی جو اچھی میموری چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے قرآن کو بھی یاد کر لیا، اس لیے یاد کر لیا کہ عربیہ کے عرب کے دوسرے کارنرز پر اور دور دراز کے خطوں میں علاقوں میں پہنچ جائے، پریزرو رہے قرآن. نیکسٹ از دا رائٹنگ آف وحی ریویلیشن. وحی جب ریویل ہوتی تھی، نازل ہوتی تھی، تو اس کو جو لکھا جانا وہ پروسیس ہم پڑھنے لگے ہیں. بسائڈز ہیونگ دا قرآن کمیٹڈ ٹو میموری. میموری میں تو سیو کر لیا جاتا تھا قرآن، یعنی کہ اس کو حفظ کر کے یاد کر کے میمورائز کر کے. دا ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم میڈ اسپیشل ارینجمنٹس ٹو ہیو دا قرآن کمیٹڈ ٹو رائٹنگ ایز ویل. حضور پاک نے ہم نے اوپر بھی پڑھا یہ کہ کچھ صحاب کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ وہ صرف رائٹنگ میں کرتے تھے قرآن کو، مطلب یاد بھی وہ کر لیتے ہوں گے لیکن لکھنا ان کا جو مین کام تھا وہ ان رائٹنگ میں لانا تھا اس کو. سیدنا زید ابن ثابت سیز، حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں I used to write down the words of وحی for him، کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی جو ہے وہ لکھا کرتا تھا. When وحی came to him he felt burning with heat and the drops of perspiration would start rolling down on his body like when the state would go away from him. یہ وحی کی کیفیت بیان کر رہے ہیں حضرت زید کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا، کیفیت یعنی کہ حضور اقدس کی وہ ظاہری کیفیت جو ہے حالت مبارکہ وہ یوں بدل جاتی تھی کہ پسینہ یا تھر کے مبارک ڈراپس جو ہیں وہ رولنگ ڈاؤن آن ہز باڈی. اور کیا ہوتا تھا، آئی وڈ پریزنٹ مائی سیلف بفور ہم ود اے شولڈر بون اور اے پیس آف سم تھنگ ایلس. تو کیا کرتا، میں حضور کی خدمت میں پھر حاضر ہو جاتا. یعنی کہ وہ کیفیت بیان کر رہے ہیں. جب ہم ایسی کیفیت حضور پہ دیکھتے تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ وہی کی آیات نازل ہوئی ہیں یا کوئی آیت نازل ہوئی ہے. تو کیا کرتے، وہ کہتے ہیں کوئی شولڈر بون یعنی کہ کوئی بون کہتے ہیں نا ہڈی کا ٹکڑا لے کر یا کوئی پیس لے کر یا چمڑے کا ٹکڑا لے کر، مطلب اس پہ اس وقت لکھا جاتا تھا، لکھی جاتی تھی وہی. یا سم تھنگ ایلس وہ لے کر کہتے ہیں میں خدمت اقدس میں حاضر ہو جاتا.
He would go on dictating and I would go on writing. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاتے, مجھے ڈکٹیٹ فرماتے رہتے اور میں لکھتا رہتا. When I would be finished with writing, جب میں لکھ کے فارغ ہو جاتا, the sheer weight of copying the Quran would give me that feeling that my leg is going to break and I would never be able to walk. یعنی کہ پھر مجھ پہ یہ کام, وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے لکھنے کا, تدوین کا جو کام تھا وہ اتنا ایک بڑی ذمہ داری تھی نا, وہ اس کو یہ دے رہے ہیں کہ جب میں لکھ کے فارغ ہو جاتا, پھر قرآن کی اس کو کاپی کرنے کا, یعنی کہ لکھ کے کاپی ایک جگہ پہ رکھنی ہے, ایک جگہ پہ محفوظ رکھنی ہے, تو یہ ذمہ داری مجھے سونپ دی جاتی. تو مجھے یوں فیل ہوتا کہ میں کبھی چل نہیں پاؤں گا, اتنی بھاری ذمہ داری مجھ پہ آ گئی ہے, میری ٹانگوں پہ اتنی زیادہ ذمہ داری آ گئی کہ میں چل نہیں پاؤں گا. In any case, when I would be finished with writing, جب میں لکھ کے فارغ ہو جاتا, he would say, حضور پاک فرماتے, read, پڑھو. I would read it back to him, تو میں حضور کے سامنے وہ جو حضور نے لکھوایا ہوتا وہ پڑھ کر سناتا. If there was a shortcoming, اگر کوئی کمی رہ جاتی یا کوئی غلطی ہو جاتی, he would have it corrected and then let it be known to people. تو وہ میں دوبارہ سے اس کو ٹھیک کرتا حضور کے فرمانے پر, اور کیا کرتا, پھر یہ بعد میں لوگوں کو دیا جاتا, لوگوں میں تقسیم کیا جاتا. جیسے فیمیلز ہیں جو نہیں آ سکتی تھی, یا کچھ لوگ جو محتاج پاہج ہیں جو خدمت اقدس میں حاضر نہیں ہو سکتے تھے, تو ان تک پہنچایا جاتا. سنس پیپر واز ناٹ اویلیبل ان عربیہ ڈیورنگ دوز ڈیز, ان دنوں پیپر تو یعنی کہ کاغذ تو اویلیبل نہیں تھا. دیو فار دیز قرآنک ورس ور موسٹلی ریٹن آن اسٹون سلیبس, پتھر کی جو سلیبس ہیں ان پر لکھی جاتی تھی. اوپر ہم نے پڑھا نا, بون پر, یعنی کہ پیسا بون, وہ ہڈی پر, پتھر کی سلیبس پر. پارچمنٹس, ڈیٹ برانچز, بمبو یونٹس. پارچمنٹ کہتے ہیں جیسے شیپ وغیرہ یا کسی ایسی چیز, کسی جانور کی سکن جو ہے, کھال جس کو ہم کہتے ہیں, اس کو پریپیئر کیا جائے رائٹنگ کے لیے, اس کی کھال پہ وہ لکھا کرتے تھے. ڈیٹ برانچز مینز یعنی کہ کھجور کے جو تنے ہوتے ہیں, برانچ کہتے ہیں نا تنے کو, کھجور کے تنے کو. بمبو یونٹس, یہ بھی ایک ٹائپ آف آپ کہہ لیں ووڈ ہے جس پہ لکھے جاتے تھے. ٹری لیوز, درختوں کے پتے. اینڈ اینیمل بونس, جانوروں کی ہڈیوں پہ. ہاؤ ایٹ ٹائم پیپر پیسز ہیو آلسو بین یوزڈ, پیپر کے پیس یوز ہوتے تھے لیکن بہت کم تھا اس وقت پیپر مینوفیکچرنگ یا پیپر ہونا. Thus there existed during the times of Holy Prophet peace be upon him a copy of the Noble Quran which he had arranged to be committed to writing under his supervision. تو کیا تھا, حضور کے جو نوبل ٹائمز تھا اس کے درمیان کاپی آف دا نوبل قرآن, ایک کاپی ارینج کر لی جاتی, اور کیا ہوتا رائٹنگ میں لکھی, پہلی کاپی جو ہے وہ ارینج کی جاتی اور رائٹنگ میں لائی جاتی حضور کی سپرویژن میں, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہبانی میں. جیسے اوپر یہ حضرت زید نے جیسے روایت ہے کہ میں ان کے پاس بیٹھ کے لکھتا, اور اس طرح سارا. although it was not there as a formally prepared book, تو فارملی ایک بک کی فارم میں تو نہیں تھا, بٹ اٹ سرٹنلی واز دیئر ان دا فارم آف ویریس یونٹس کی فارم میں, یعنی کہ کبھی کسی چیز پہ لکھا جاتا, کبھی کسی چیز پہ لکھا جیسے ابھی جیسے ہم نے پڑھا, اس لیے ویریس یونٹس کی فارم میں تھا. اویلیبل رائٹنگ مٹیریل, ہاں یعنی کہ کہیں بک پہ, کہیں بون پہ, کسی پہ, کہیں چمڑے کے پیس پہ, کہیں وہ جیسے پارچمنٹ ہم نے پڑھا اس پہ, ڈفرینٹ یونٹس میں تھا اویلیبل. along with it was also the practice of some revered companions, کچھ اصحاب کی یہ ڈیوٹی تھی that they would make copies of Quranic verse and keep them for personal recollection, خود سے پرسنلی بھی اس کو جمع کرتے رہتے ہیں تمام آیاتوں کی کاپی لے کے. دس پریکٹس واز کامن سنس دا ویری پیریڈ آف اسلام, اکارڈنگلی مچ بفور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور حضرت عمر کے دور خلافت تک. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ پریکٹس جو تھی وہ زیادہ کی جاتی تھی جب حضرت عمر دور خلافت تک نہیں, امبریسڈ اسلام, حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے تک. تو جب حضرت عمر اسلام لائے, his sister and brother-in-law and in their possession verses of the Holy Quran which they had written and kept in the form of book. تو کیا ہوا پھر, حضرت عمر کی جو بہن ہے اور ان کے جو بہنوئی ہے برادر ان لا, انہوں نے کیا کیا, یہ پوزیشن لے لی قرآن کی, اور انہوں نے اس کو ایک بک کی فارم میں رکھا. حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے تک وہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح تھا اس کا ہوتا سین, ڈفرینٹ فارملی نہیں تھا ایک, لیکن ڈفرینٹ فارم میں تھی, لیکن پھر بک کی فارم میں اس کو کمپائلیشن سٹارٹ ہو گئی. یہ بھی 3 لکھا ہوا ہے, اس کا بھی نیچے اینڈ پہ حوالہ دیا ہوگا کسی حدیث کی بک کا, تو ہم دیکھیں گے اس کو کہ یہ کہاں سے یہ بات لی گئی ہے. قرآنک کمپائلیشن دا پیریڈ آف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت اب حضور کی ظاہری حیات طیبہ کے بارے میں ہم نے پڑھا, اس میں کیسے کمپائل ہوا قرآن. اب آ جائیں پہلے جو خلیفہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے دور خلافت میں کیسے کمپائلیشن ہوئی.
اب یہ ایک علیحدہ لانگ کوشچن ہے کہ حضور کے جو حیات طیبہ ظاہری اس میں کیسے کمپائل ہوا قرآن، اور آگے یہ خلفاء کا بھی اگر ان 2 کا ذکر ہے، 3 کا، 4 کا، جیسے جیسے ذکر ہے ان کا بھی سارا ایک علیحدہ لانگ کوشچن بنتا ہے. However, it was characteristics of all copies of the Noble Quran made during the days of the Holy Prophet peace be upon him that they were either written on different available writing surfaces. For instance, a verse would appear on parchment, another on tree leaf. وہی بات بتا رہا ہے کہ حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں ڈفرینٹ جگہ پہ لکھی ہوئی تھی، ایک پارچمنٹ پہ لکھی ہوئی ہے، کسی لیف پہ لکھی ہوئی ہے، اینڈ یٹ another on bone، کوئی اور ہڈی پہ لکھی ہوئی ہے، یعنی کہ ایک آیت کہیں لکھی ہوئی ہے، اور they were not complete copies، مکمل کاپیز نہیں تھیں. In addition to that, the verses that the Holy Prophet peace be upon him had arranged to be written under his supervision were still served by the companions. تو لیکن اس کے باوجود بھی جو حضور نے اپنی سپرویژن میں لکھوائی تھی آیتیں، وہ اصحاب نے وہ سیو کی ہوئی تھی، ان کے پاس محفوظ تھی. سیدنا زید collected them together so that new copy be made from them. تو حضرت زید نے کیا کیا، وہ اکٹھی کی ساری جتنی بھی تھی، کوئی کہیں لکھی ہوئی تھی، کہیں ان سب کو اکٹھا کیا تاکہ ایک نئی کاپی بنائی جائے. Consequently, a public proclamation was made to the effect that anyone possessing any number of written verses of the Noble Quran should bring them over to سیدنا زید. تو کیا ہوا، ایک پروکلیمیشن ہوا، ایک اعلان ہوا، پبلکلی پروکلیم یہ بات کی گئی کہ کسی کے پاس بھی قرآن پاک کی کوئی آیت کی کاپی موجود ہے یا کہیں بھی لکھی ہوئی ہے تو وہ حضرت زید کے پاس لے آئے. When a written verse was brought to him by someone، تو کوئی بھی جب لکھی ہوئی آیت لائی جاتی ان کے پاس، he used to verify its authenticity by the following 4 methods. تو کیا کرتے حضرت زید، اس کی اتھینٹیسٹی یعنی کہ اس کی کس حد تک یہ بات سچ ہے، اس کی اتھینٹیسٹی کو ان 4 میتھڈس کے ذریعے ویریفائی کرتے ہیں، یعنی کہ اس کا اتھینٹیسٹی کا اس کی تحقیق کرتے ہیں. 4 میتھڈ کون سے ہیں؟ پہلا دیکھیں، ٹو بگن ود ہی ٹیسٹڈ اٹس ریلائبلٹی اگینسٹ ہز اون میموری. پہلے کیا شروع کرنے سے پہلے اپنی اون میموری، کیونکہ انہوں نے بھی سارا یاد کیا ہوا تھا نا، حفظ کیا ہوا تھا، تو اپنی میموری کے ساتھ وہ آیت کو دیکھتے کہ یہ آیت مجھے یاد ہے یا نہیں. ایک طریقہ یہ ہے. اور یہ جو اوپر جو 3rd نمبر پہ حضرت عمر کے بارے میں بات ہوئی ہے، یہ سیرہ ابن ہشام کی سیرہ میں سے یہ لی گئی ہے، یہ بات وہاں سے اس بک میں سے، یا وہاں وٹ ایور جو بھی ہے بک کی، آئی تھنک سیرہ ابن ہشام، ہاں بک کی ہے، سیرت کی بک ہے، تو وہاں سے یہ لی گئی ہے یہ بات، یہ جہاں جو ہے لکھا ہوئی ہے. اچھا، ایک اب طریقہ ہو گیا، یہ جو 4 میتھڈ ہیں یہ امپورٹنٹ شارٹ کویشچن بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایز اے لانگ بھی ان کو ڈیٹیل میں بھی آ سکتے ہیں آپ کے پاس. تو پہلا تو یہ میتھڈ ہے کہ وہ اپنی میموری سے اس کو ٹیسٹ کرتے اس آیت کو. سیکنڈ نمبر از دین سیدنا عمر ٹو ہیز اے حفظ آف قرآن. حضرت عمر بھی حافظ قرآن تھے چونکہ، اینڈ ایز پرووڈ بائی ریلائبل رپورٹس سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسائنڈ ہم ٹو ورک ود سیدنا زید آن دس پروجیکٹ. تو حضرت ابو بکر صدیق کیونکہ خلیفہ تھے اس وقت، انہوں نے حضرت عمر کو بھی یہ رپورٹ سے، یعنی کہ روایات سے، یہ بھی ریلائبل روایت سے یہ بات پروو ہے کہ انہوں نے حضرت زید کے ساتھ حضرت عمر کو بھی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ قرآن کو کمپائل کریں. تو when someone came with some verse سیدنا زید and سیدنا عمر used to receive it jointly. تو حضرت عمر اور حضرت زید اکٹھے اس کو ریسیو کرتے، اس کی اتھینٹیسٹی چیک کرتے ہیں. 3rd number is no written verse was accepted until such time that 2 ٹرسٹ وردی وٹنس ہیڈ. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ کوئی بھی کسی سے آیت وصول نہ کی جاتی جب تک 2 وٹنس، 2 گواہ اس کی شہادت نہ دیتے. ہیڈ ٹیسٹیفائڈ کا مطلب ہوتا ہے شہادت دینا. ٹو دا فیکٹ دیٹ دا پرٹیکولر ورس واز ریٹن ان دا پریزنس آف دا ہولی پروفٹ. یہ بات ہے کہ جب بھی کوئی آیت آتی، 2 گواہ آتے، وٹنس آتے، اور یہ ٹیسٹیفائی کرتے، شہادت دیتے کہ یہ حضور کی پریزنس میں یہ آیت لکھی گئی. یا تو وہ مطلب ایسی آیت کے لیے جو ان کے حفظ میں یہ اوپر والے جو طریقے ہیں نا ان سے نا پروف ہوتی، تو یہ ایسی آیت کے لیے، ٹھیک ہے، جو مطلب ایک کہہ لیں ایسی آیت ہے کہ وہ کافی سارے لوگ لے آتے ہیں، مطلب کاپیز تھی نا صحابہ کرام کے پاس، 2 3 4 5 بندے ایک آیت لے آتے، تو اس کی تو اتھینٹیسٹی پروو ہو جاتی، یا ان کی اپنی میموری سے حضرت عمر کی یا پھر حضرت زید کی میموری سے پروو ہو جاتی، وہ بھی ٹھیک ہے. پھر اور طریقہ تھا 2 ٹرسٹی وٹنس ہوتے، 2 ٹرسٹ وردی، یعنی کہ 2 گواہ آتے، وہ شہادت دیتے کہ یہ آیت واقعی لکھی گئی تھی حضور کے پریزنس میں، تو وہ قبول ہوتی. آفٹر دیٹ دیز ورس ان رائٹنگ ور کلیکٹڈ ود کلیکشن دیٹ ڈفرنٹ کمپینیز ہیڈ پریپیئرڈ فار دیم سیلف. کیا ہوا، ایک کلیکشن بنا لی گئی، وہ جیسے وہ اسکیٹرڈ تھی ورسز، ان کو ایک کلیکشن میں فارم کیا گیا. These fullies committed to writing on the orders of Sayyidina Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ remained with him during his lifetime. تو کیا ہوا،
تو کیا ہوا جو اس وقت پریپیئر ہوا کوئی کمپائلیشن حضرت صدیق اکبر کے دور میں، تو کیا ہوا وہ حضرت ابو بکر صدیق ریمینڈ ود ہی ڈیورنگ ہز لائف ٹائم. وہ ان کی جو حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا دور خلافت جو تھا ان کی حیات طیبہ میں وہ ان کے ساتھ ہوتی. اور اس کے بعد دین دے ریمینڈ ود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آفٹر دا مارٹائرڈم آف سیدنا عمر. اچھا اس کے بعد حضرت عمر کا دور خلافت آیا تو وہ بھی اپنے پاس رکھتے تھے، یعنی کہ خلیفہ کے پاس یہ ایک اتھینٹک کاپی ہوتی، تاکہ اگر کسی کو کوئی شبہ ہوتا کسی آیت میں یا کچھ پوچھنا ہوتا تو وہ اس کاپی سے آ کے وہ ٹیلی کر لیتا. اب اس کے بعد حضرت عمر کے پاس وہ کاپی سیم ہو گئی ٹرانسفر، اور ان کے مارٹائرڈم کے بعد ان کی حضرت عمر کے مارٹائرڈم کے بعد یعنی ان کی شہادت کے بعد they were transferred to the custody of ام المومنین سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین اور حضرت سیدنا عمر کی بیٹی بھی تھی ان کی کسٹڈی میں یعنی کہ ان کی تحویل میں ٹرانسفر کر دیا گیا اس کاپی کو. آفٹر دا ڈیتھ آف سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت حفصہ کی ڈیتھ کے بعد مروان ابن الحکام had these burnt since the copies of Quran ordered by Sayyidina Usman رضی اللہ تعالیٰ عنہ were ready at that time, and consensus of the Ummah had already been reached to the effect that following these copies of the Quran in script and arrangement of surahs was obligatory. تو کیا ہوا حضرت حفصہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان نے اس طرح کیا کہ کاپیاں جو مطلب اس وقت فتنہ اس طرح پھیل رہا تھا کہ ہر بندے کے پاس ایک علیحدہ کاپی نکل آتی تھی اس طرح. تو حضرت عثمان کے حکم پر مروان نے کیا کیا، کاپیوں کو جلا دیا، مطلب وہ جو اس سے تضاد میں تھی اس سے ڈفرینٹ تھی. اچھا اور کنسنسس کہتے ہیں اجماع کو، جید صحابہ کرام کا امہ کا اس کنسنسس ہوا، اس بات پہ اجماع ہوا کہ کاپی کوئی بھی کاپی جو اس سکرپٹ اور اس ارینجمنٹ آف سورہ یعنی کہ جو حضرت حفصہ کے پاس اور وہ جو ٹرانسفر ہوتی آ رہی تھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے، اس کے علاوہ اگر کسی اور ارینجمنٹ کی کسی اور سکرپٹ کی قرآن کی کاپی ہے تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ان کو بہت سی کو تو زیادہ جلوا دیا تھا حضرت عثمان نے، تاکہ امت میں فتنہ نہ کھڑا ہو جائے، قرآن کی کمپائلیشن کے حوالے سے تضاد نہ ہو، فتنہ نہ ہو، اس لیے. ٹھیک ہے. اب مروان ابن الحکام thought it inadvisable to let any copy which was contrary to this script and arrangement remain in existence. تو اس سکرپٹ کے اور اس ارینجمنٹ کے کنٹریری یعنی کہ اس کے خلاف جو بھی کاپی تھی وہ inadvisable سمجھی جاتی تھی، یعنی کہ وہ ٹھیک اتھینٹک کاپی نہیں سمجھی جاتی تھی، اور جو اس کے مطابق تھی، کیونکہ وہ حضور کی ظاہر حیات طیبہ سے پھر حضرت ابو بکر صدیق نے کمپائل کرایا، حضرت عمر کے پاس پہنچی اور پھر حضرت حفصہ کے پاس، تو وہ اتھینٹک سمجھی جاتی تھی. اسی طرح کا سکرپٹ، ارینجمنٹ آف سورہ سب کچھ ویسا ہی لے کے جو قرآن کا وہ اس کو اتھینٹک سمجھا جاتا تھا، باقی جو سارے طریقے تھے وہ ان کو رد کر دیا گیا تھا. اوکے، ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.